حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد خطہ پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو گیا ہے. ہم نے امریکی کوششوں سے سیز فائر حاصل کیا مگر امن حاصل نہیں کیا ہے. پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پائیدار امن حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو بھارت کو مذاکرات پر آمادہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب انور ابراہیم سے ٹیلی فون پر رابطہ. دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی. وزیر اعظم نے ملیشین عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجک صدر امام علی رحمان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ. شہباز شریف نے تاجک صدر اور عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. دوشنبے کے حالیہ دورے میں پرتپاک میزبانی پر وزیر اعظم کا تاجک صدر سے اظہار تشکر. کہا پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے. امریکہ اور دوست ممالک کی ثالثی سے جنگ بندی کی پیشکش امن کے جذبے کے تحت قبول کی. گفتگو کے دوران تاجک صدر کا بھی پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے. شہر شہر گاؤں گاؤں نماز عید کے اجتماعات. شہریوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی. سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی جاری. جیو نیوز کے ناظرین کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک. صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر اسلام آباد میں نماز عید ادا کی. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی ہمراہ تھے. نماز عید کے بعد صدر مملکت نے حاضرین سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں نماز عید کی ادائیگی. حمزہ شہباز اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں نے بھی ان کے ہمراہ عید ادا کی. نماز عید کے بعد ملکی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں. سیاسی رہنماؤں کی مختلف شہروں میں نماز عید کی ادائیگی. ملتان میں چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے دربار پاک موسیٰ میں نماز عید ادا کی. فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ نے پبلک سیکریٹریٹ میں نماز عید پڑھی اور عوام سے عید ملے. ڈیائے خان میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے اپنی رہائشگاہ پر نماز عید ادا کی. وزیر اعلیٰ سندھ نے گھڑی خدا بخش میں نماز عید پڑھی. سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور سابق وزیر سہیل انور سیال بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے. ٹنڈو جام میں سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے نماز عید ادا کی. گجرات میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے مسجد تاجدار ختم نبوت میں عید کی نماز پڑھی اور لوگوں سے عید ملے. گورنر پنجاب نے اٹک میں اور ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے فیڈرل بی ایریا کراچی میں نماز عید ادا کی اور قوم کو عید کی مبارکباد دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف سی ہیڈ کوارٹر وانا کا دورہ. وزیر داخلہ نے جوانوں کے ساتھ نماز عید پڑھی، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی. کہا جوانوں کی قربانیاں اور ثابت قدمی وطن کے تحفظ کی ضمانت ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امت مسلمہ بالخصوص تمام پاکستانیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. کہا عید کے دن بنیان مرصوص اور فطرت الہندوستان کے حملوں میں قربانی دینے والوں کو نہیں بھول سکتے. عید پر غزہ میں شہید ہونے والے بچوں، خواتین اور دیگر بے گناہ فلسطینی شہداء کو بھی نہیں بھول سکتے. عید الاضحیٰ کا دن صرف گوشت اور خون کی نہیں بلکہ غصے، انا اور تکبر کی قربانی کا دن ہے. آئی ایم ایف کی سخت شرائط. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 5 سے 7.5% اضافے کی تجویز. مسلح افواج کی تنخواہوں اور پینشن میں مزید مرات زیر غور ہیں. رسک الاؤنس کو پینشنیبل الاؤنس میں بدلنے کی تجویز. فوج کو ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن سسٹم میں شامل کرنے پر بھی غور. جنگ اور ڈی نیوز میں شایع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق گریڈ 1 سے 16 کے سول ملازمین کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس، ایک ایڈ ہاک الاؤنس کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کی تجویز بھی زیر غور. بیرون ملک سے حاصل کردہ فری لانس اور ڈیجیٹل سروسز کی آمدن کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا امکان. اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں 10% تک اضافہ کیا جائے. اس تجویز سے آئی ایم ایف کو بھی آگاہ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی جو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے ان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا. پی ٹی آئی اس وقت کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا کہ اپوزیشن وزیر اعظم کی ملاقات کی پیشکش کو قبول کرے، ہمارے ساتھ بیٹھے اور الیکشن قوانین میں ترامیم کرے. پی ٹی آئی ذاتی معاملات کی بجائے عوام کے مسائل کے حل کی بات کرے.
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے. کچے کے ڈاکوؤں کی تحویل میں اس وقت مغویوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اتنی جان نہیں ہے کہ ان کی کوئی تحریک کامیاب ہو. حکومت کو پی ٹی آئی کی کسی بھی تحریک سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وفاقی حکومت تحریک سے خطرہ نہ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی سے بات کرے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی شہریوں سے علائشیں اٹھوانے کے لیے بلدیاتی عملے سے تعاون کرنے کی اپیل. کراچی کے تمام ٹاؤنز میں عملہ 3 دن تک علائشیں اٹھانے کے لیے موجود رہے گا. اگر علائشیں نہ اٹھائی گئیں تو وہ 1128 ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں. ایک سوال پر مرتضی وہاب نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی نئے صوبوں بنانے کی بات کرنے سے پہلے آئین پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہوگا. آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نئے صوبے خود بخود بن جائیں گے. عید کی چھٹیوں میں ملک میں شدید گرمی رہے گی. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. آج سے 12 جون کے دوران اسلام آباد، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی توقع ہے. عید کی دعوتیں اڑائیں لیکن اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں. گوشت اور چٹپٹے پکوانوں پر ہاتھ ہلکا رکھیں. ماہرین کا مشورہ. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ گرم موسم میں زیادہ گوشت کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے. ماہرین کے مطابق عید الاضحیٰ کے فوراً بعد گیسٹرو کے کیسز میں بے حد اضافہ دیکھا جاتا ہے. اگر گوشت صحیح طریقے سے پکا ہوا نہ ہو تو پیٹ اور آنتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. امراض قلب، ڈائبٹیز اور دیگر امراض کے شکار لوگوں کو خاص احتیاط کی ہدایت. ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے پھل، ادرک اور گڑ استعمال کرنے کا مشورہ. قربانی ہو گئی، اب باری ہے کھانے پکانے اور دعوتیں اڑانے کی. خواتین نے قربانی کے بعد کچن سنبھال لیا. کراچی میں عید قربا کی خاص ڈش کلیجی سے کھانوں کا آغاز. لاہور میں بھی خواتین نے کچن کا محاذ سنبھال لیا. مسالے دار کلیجی کے ساتھ پلاؤ کی خوشبو نے پورے گھر کو مہکا دیا. بھور سے نکلی سسی پنوں کی ناقابل فراموش عشقیہ داستان. دنیا بھر کے لوگ داستانوں میں یکساں مقبول. ایک دھوبی کی بیٹی سسی کی محبت نے پنوں کو کیچ مکران کی شان و شوکت چھوڑ کر رنگ ساز بنا دیا. عشق کی اس لازوال داستان میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ، بتائیں گے آپ کو اسی بلیٹن. امریکی صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا صحرا ایک بار پھر اپنے سر کر لیا. کہا بھارت اور پاکستان جنگ کے اگلے مرحلے میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے تھے. پاکستان اور بھارت کو کہا اگر ایک دوسرے پر بم گرائے تو تجارت نہیں کریں گے. میرے تجارت سے متعلق بات کرنے پر دونوں ملکوں نے جنگ فوری روک دی. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کے بھارتی وزیر اعظم پر وار. کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت جنگ بندی سے متعلق مسلسل بات کر رہے ہیں اور نریندر مودی کی آواز نہیں نکل رہی. وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سچائی بیان کر رہے ہیں. حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو عید الاضحیٰ پر جامعہ مسجد سری نگر جانے سے روک دیا گیا. بھارتی اقدام پر میر وائز عمر فاروق کا اظہار مذمت. کہا مسلسل 7 سال سے ان کی نظر بندی جاری ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں. عید الاضحیٰ جیسے مذہبی تہوار پر پابندیاں حکمرانوں کے لیے باعث شرم ہیں. ایلان مسک کی کمپنی اسٹار لنک کو بھارت میں تجارتی آپریشن کے لیے لائسنس مل گیا. اسٹار لنک کو بھارت میں خلائی ریگولیٹر سے علیحدہ لائسنس کی بھی ضرورت ہوگی، جس کے حصول کے لیے اسے بھارتی حکومت سے اسپیکٹرم حاصل کرنے، زمینی انفراسٹرکچر قائم کرنے، ٹیسٹنگ اور ٹرائل کے لیے حفاظتی اصولوں کو پورا کرنا ہوگا. اسٹار لنک 2022 سے بھارت میں آپریٹ کرنے کے لیے لائسنس کا منتظر تھا. ماہرین کے مطابق بھارت کی سیٹلائٹ براڈ بینڈ سروس مارکیٹ 2030 تک $1.9 بلین تک پہنچ جائے گی. ٹرمپ بمقابلہ مسک سیاسی، معاشی اور خلائی محاذ پر طاقتور شخصیات کی خطرناک جنگ چھڑ گئی. فروری 2025 میں ٹرمپ کو اپنا دوست اور سرپرست قرار دینے والے مسک نے 3 جون کو ٹرمپ کے بگ بیوٹیفل بل کو مالیاتی بد انتظامی قرار دیا. جواب میں ٹرمپ نے مسک کو دماغ سے محروم قرار دے کر اسپیس ایکس کے $38 ارب کے معاہدے منسوخ کرنے کی دھمکی دی. امریکی صدر اور دنیا کے امیر ترین شخص کے درمیان تنازع کی ہر خبر دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی.
پاکستان کے وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کے والد سے ملاقات کے بعد اپنے بیان میں بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ انہوں نے ایلون مسک کے والد سے کہا کہ مارکیٹ میں بہت دیر سے تیزی آئی ہے، اسے خراب نہ کیا جائے، دنیا کو ضرورت ہے کہ ٹیسلا اور ٹرمپ ایک ہی گروپ چیٹ میں ہوں۔ صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ افواج پاکستان نے جنگ میں دلیری سے بھارت کا مقابلہ کیا، پاکستان کی زراعت اور خوشحالی سندھ طاس معاہدے سے جڑے ہیں، سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا پاکستان کو زرعی طور پر تباہ کرنے کی سازش ہے۔ مردان کے علاقے ارم کالونی میں گیس لیکیج سے جاں بحق ایک ہی گھر کے 6 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں سب سے بڑا صفائی آپریشن زور و شور سے جاری ہے، ستھرا پنجاب کے 1,30,000 ورکر صفائی آپریشن میں مصروف ہیں۔ صفائی مہم میں 30 ارب روپے مالیت کی مشینری استعمال ہو رہی ہے، جبکہ تمام اضلاع کی نگرانی کنٹرول رومز اور سیف سٹی کیمروں سے کی جا رہی ہے۔ صفائی آپریشن کی قیادت وزیر بلدیات ذیشان رفیق کر رہے ہیں۔ پشاور میں عید الاضحیٰ پر WSSP کا صفائی آپریشن کا آغاز، حکام کے مطابق صفائی آپریشن میں 4,000 اہلکار اور 700 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ صفائی آپریشن 3 دن تک جاری رہے گا، جس میں مرکزی شکایات سیل سمیت مختلف زونز میں 5 شکایات سیلز کام کرتے رہیں گے۔ اور حجاج کرام رات مینا میں گزارنے کے بعد آج تینوں شیطانوں کی رمی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز حجاج بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد جانور کی قربانی اور سر منڈوا کر احرام کھول چکے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے 6 کو شہید کر دیا۔ غزہ میڈیا دفتر کے مطابق 27 مئی سے 6 جون کے درمیان رفح میں امداد کے مقامات پر اسرائیلی حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور 581 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کا غزہ میں امدادی رسائی کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے مزید علاقوں میں جبری انخلاء کے احکامات جاری کر دیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اور کھلاڑیوں کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ ویمنز کرکٹر نے بھی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ خوشی کے موقع پر غریبوں اور ضرورت مندوں کو بھی یاد رکھیں۔ عید کے رنگ جیو نیوز کے سنگ، جیو پاکستان سے ہوگا عید کے تمام دنوں کا آغاز۔ ناظرین مزاحیہ مشاعرے سے محظوظ ہوں گے۔ ہنسنا منع ہے میں سیلیبریٹیز اور بہادر فوجی جوانوں کے ساتھ قہقہوں سے بھری ملاقاتیں ہوں گی۔ کھلاڑیوں اور اہم شخصیات کے ساتھ مزیدار گفتگو ہوگی پروگرام جرگہ اور سکور میں۔ رہیے عید پر جیو نیوز کے سنگ۔ جیو فلمز کی نئی فلم دیمک کی حیدرآباد میں پروموشن، شہریوں کی بھرپور شرکت۔ فیصل قریشی اور پروڈیوسر مراد علی شرکا میں گھل مل گئے۔ شائقین فلم کی فوری بکنگ کرا لیں، کہیں عید کے رش میں فلم دیکھنے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور بڑی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک لا رہا ہے ناظرین کے لیے عید پر نہ رکنے والی انٹرٹینمنٹ۔ عید کے پہلے اور دوسرے دن جیو عید شو میں ملی اپنے پسندیدہ سیلیبریٹیز سے۔ تینوں دن ایکشن، رومانس اور مستی کے ساتھ بلاک بسٹر موویز تہلکہ مچائیں گی۔ ٹیلی فلمز، ڈرامہ سیریلز اور اسپیشل منی سیریل دوسرا چہرہ بھی شائقین کے لیے پیش کی جائے گی۔